یہ تم کہاں آ گئی؟ تم تو انڈوں پر بیٹھی تھی، کیا بنا تمہارے انڈوں کا؟ کوئی جنگل میں صبح کا وقت ہو چکا تھا، موسم سرما جا چکا تھا اور موسم گرما کی آمد تھی، لیکن ابھی سے ہی سورج آگ پھینکنے لگا تھا۔ ننھی معصوم چڑیا جس کے 2 معصوم بچے کچھ ہی دن پہلے انڈوں سے باہر آئے تھے، نیلم چڑیا ان کو لے کے بہت ہی پریشان بیٹھی تھی، کیونکہ وہ ابھی اڑنے کے قابل نہیں تھے، ورنہ نیلم چڑیا ان کو کسی چھاؤں والی جگہ پر لے جاتی۔ معصوم بچوں کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے کہہ رہے ہوں کہ امی جان ہمیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ کیونکہ نیلم چڑیا ماں تھی، اس کو اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے بچوں کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ تبھی وہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے گوری کوی کے پاس جانا چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، تم نے یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا اور کسی پکشی کے ساتھ بھی نہیں جانا، میں ابھی تمہاری چھاؤں کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ تب نیلم چڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور گوری کوی کے جنگل کی طرف جاتی ہے۔ گوری اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ ارے ارے نیلم چڑیا، یہ تم کہاں آ گئی؟ تم تو انڈوں پر بیٹھی تھی، کیا بنا تمہارے انڈوں کا؟ کوئی بچے باہر آئے انڈوں سے؟ جی گوری دیدی، بچے تو باہر آ گئے ہیں، لیکن ایک سمسیا ہے، ہمارے جنگل میں بہت زیادہ گرمی پڑنے لگی ہے اور میرے بچے گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ دیدی اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کے میرے بچوں کو تمہارے جنگل لے آتے ہیں۔ دیکھو نا کتنی گھنی چھاؤں ہے تمہارے جنگل میں، میرے بچے بچ جائیں گے ورنہ وہاں میرے بچوں کی جان چلی جائے گی۔ ارے نا نیلم چڑیا، تو لگتا ہے مجھے پگلا گئی ہے۔ تجھے پتا بھی ہے ہمارا تو اپنا کوئی گھونسلہ ہے نہیں، ہمارا تو انڈوں کا سیزن آنے والا ہے اور نکما کالو کوا ابھی تک اس نے گھونسلے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ بارش میں ہم کبھی کسی کے گھونسلے میں گھس جاتے ہیں، کبھی کسی کے گھونسلے میں، اور تو آ گئی ہے منہ اٹھا کے میرے پاس مدد مانگنے کے لیے۔ میں بھلا تیری کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ نیلم چڑیا گوری کوی کی یہ ساری باتیں سن کے بہت اداس ہوتی ہے۔ ہائے میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ سوچنے لگتی ہے۔ ارے نیلم بیٹیا، تو یہاں کہاں آ گئی؟ سنا ہے تیرے ہاں تو 2 بچے ہوئے ہیں، تیرا نانا کبوتر بتا رہا تھا۔ میں تو کب سے باہر ہی نہیں گئی۔ نانی کبوتری، میں بہت امید لے کے آپ کی طرف آئی ہوں، میرے بچوں کی جان کو بہت خطرہ ہے، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میرے بچے تھوڑی ہی دیر میں مر جائیں گے۔ نانی کبوتری، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ پتہ نہیں اس وقت نانی میری عقل کہاں ماری گئی تھی، جب میں نے اس جنگل میں بنا سائے کے انڈے اتار دیے۔ آج میرے بچے میری وجہ سے مر رہے ہیں، میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اب میری سمجھ میں آیا ہے، انسان کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارے جنگل میں بہت زیادہ گرمی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میرے بچے گرمی سے تڑپ رہے ہیں۔ نانی کبوتری نیلم چڑیا کی ساری باتیں بہت ہی غور سے سن رہی تھی اور وہ بیچاری اس کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت دیالو تھی، لیکن ایک مجبوری تھی کہ اس بیچاری کے پنکھوں میں بہت درد تھا، کیونکہ اب اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور نانا کبوتر نہ جانے دانا چگنے کہاں دور جا چکا تھا۔ نیلم چڑیا اس کے سامنے روتی رہی، کڑتی رہی، لیکن وہ بے بس اس کی ساری بات سننے کے بعد اس کو جواب دیتی ہے۔ نیلم بیٹیا، میں ضرور تمہاری مدد کرتی، تم جانتی ہو نا میرے پنکھ اب اس قابل نہیں کہ میں اتنی اڑان بھر سکوں اور اس پہ اتنا بوجھ لاد سکوں۔ میری بچی، میں صدقے جاؤں تجھ پہ، اب کیا ہوگا تیرے بچوں کا؟ مجھے تو بہت دیا آ رہی ہے۔ ماں جی، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، میں جا کے دیکھتی ہوں، لگتا ہے میرے بچے تو مر ہی گئے ہوں گے۔ نیلم چڑیا وہاں رونے لگتی ہے اور نانی کبوتری اس کو دلاسے دے رہی ہوتی ہے، لیکن بیچاری مجبور ہوتی ہے، اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ نیلم چڑیا وہاں سے اڑان بھرتی ہے، جا کے دیکھوں تو صحیح میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔
کے جنگل سے نیلم کے جنگل تک کا سفر کافی لمبا تھا۔ اپنے جنگل واپس پہنچتے پہنچتے اسے راستے میں ہی رات ہو گئی۔ وہ اپنے جنگل نہیں پہنچ پائی۔ ایک پیڑ پر بیٹھ کر نیلم چڑیا رونے لگی۔ اگر گوری دیدی چاہتی تو میری مدد کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے میری مدد نہیں کی۔ نہ جانے میرے بچوں کا بھوک پیاس سے کیا حال ہوگا۔ یہ باتیں کر کے نیلم اپنے آپ سے ہی پوری رات اس پیڑ پہ بیٹھ کے روتی رہی۔ دن کا اجالا ہوتے ہی نیلم چڑیا ندی کنارے بھٹے کے کھیت میں پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ آج میں صبح ہی صبح اپنے بچوں کے لیے بہت سا اناج جمع کر لیتی ہوں اور ٹھنڈا پانی بھی اپنی چونچ میں بھر لیتی ہوں۔ میرے بچے اناج کھا کے اور ٹھنڈا پانی پی کے بہت خوش ہو جائیں گے۔ کل سے بھوکے ہیں میرے بچے۔ وہ اناج بھی اکٹھا کرتی ہے اور اپنی چونچ میں ٹھنڈا پانی بھی بھر رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر اچانک سے گوری کوی آ جاتی ہے۔ ارے واہ 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 واہ، کل تک تو تم بول رہی تھی تیرے بچوں کو سایہ دار درخت چاہیے، جنگل میں ٹھنڈ چاہیے، آج صبح ہی صبح تو چونچیں بھرنے پہنچ گئی ہے۔ بڑی بات ہے، کل تو بڑی دکھیاری بن رہی تھی۔ گوری کوی نیلم چڑیا کو تانے مارنے لگتی ہے۔ تب نیلم چڑیا اسے جواب دیتی ہے، گوری دیدی آپ ایسی باتیں نہیں کرو، میں کل سے اپنے بچوں کے پاس نہیں گئی۔ میں نے سوچا راستے سے اناج لیتی جاؤں، تو پھر میں کیا واپس لینے آؤں گی؟ میرے بچے کل سے بھوکے پیاسے دھوپ میں پڑے تھے، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ اب جاؤں گی تو دیکھوں گی، اوپر سے آپ میرا دل جلانے والی باتیں کر رہی ہو۔ ہاں، تمہیں تو میری باتیں دل جلانے والی ہی لگتی ہیں۔ جیسے ہی نیلم چڑیا اپنے چونچ میں دانا اور پانی بھر کے لے آتی ہے اور اپنے گھونسلے کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے دونوں بچے مرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بچوں کو کھانے کے لیے گدھ اور چیلیں جمع ہوتی ہیں۔ تو نیلم چڑیا وہیں چیخنے لگ جاتی ہے، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے، آج میرے بچے گوری کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ اگر گوری جیسی دوست ہو تو ایسی دوست کبھی نہ بناؤ۔ اگر آج وہ میرا ساتھ دے دیتی تو میرے بچوں کی یوں جان نہ چلی جاتی، میرے بچے یوں مر نہ جاتے۔ اور چیلیں اور گدھ اس کے بچے کا گوشت کھا رہے تھے اور نیلم چڑیا صرف رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ ہیلو فرینڈز، کیسی لگی آج کی آپ لوگوں کو سٹوری؟ آج کی سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس ٹاپک پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ نیلم چڑیا نے جو غلط فیصلہ کیا، اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی جگہ پہ گھونسلہ بنا دیا کہ جہاں دھوپ، بارش اور ان چیزوں کا اس نے ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ پھر جب اسے مشکل وقت میں کسی ہمدرد، کسی ایسے دوست کی ضرورت پڑی جو اس کی مدد کر بھی سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کی، اس وقت میں اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے دوستوں سے بھی اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ اور اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو صرف اس کی ایک پوائنٹ پہ مت سوچیں اس کو کہ ابھی بس ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھیں، اس کے اچھے برے اثرات کو دونوں طرف سے ضرور دیکھیں۔ جیسے نیلم چڑیا نے مصلحتاً اس وقت وہاں انڈے تو اتار دیے کہ میرے بچے ہو جائیں گے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن اس نے خسارہ پایا ایسے